بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام فی صلاة الظہر وعلیہ جلوس فلما اتم صلاتہ سجد سجدتین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے تو دوسری رکعت میں جب ان کو بیٹھنا تھا تو کھڑے ہو گئے بھولے سے۔ پھر جب نماز مکمل فرمائی تو 2 سجدے کر دیے۔ یعنی اس حدیث مبارکہ میں سجدہ سہو کا تذکرہ آیا کہ اگر کسی بندے سے نماز میں غلطی ہو جائے تو پھر اس کا ازالہ اس طرح سے ہوگا کہ آخر میں 2 سجدہ سہو کرے۔ سجدہ سہو کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اتحیات پڑھنے کے بعد آخر رکعت میں اتحیات پڑھنے کے بعد ایک طرف سلام پھیریں، پھر 2 مرتبہ سجدہ کریں جس طرح سے عام نمازوں کا سجدہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر اتحیات پڑھیں، درود پڑھیں، دعا پڑھیں اور سلام پھیریں۔ ابھی اس میں یہ بات ایک تو یہ ثابت ہوا کہ بھول ہو جانا یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بھول ہو جاتی ہے، اور اس کے اندر یہ حکمتیں بھی ہیں۔ اگر اللہ کے نبی کو بھول نہ ہوتی تو ہمیں مسائل کیسے سمجھاتے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں راز ہیں، حکمتیں ہیں، اور کہاں کہاں پیغمبر کریم نے سجدہ سہو کیا ہے یا سجدے کا حکم دیا ہے، تو علماء نے، فقہاء نے مجموعی لحاظ سے خلاصہ یہ نکالا ہے کہ واجب جو بھی نماز میں ہیں ان میں سے اگر کوئی واجب چھوڑ دیا تو سجدہ سہو کرنے سے نماز ادا ہو جائے گی۔ نماز میں کچھ فرائض ہوتے ہیں، کچھ واجبات ہوتے ہیں، کچھ سنن اور مستحبات ہوتے ہیں۔ مستحب چھوٹ جائے تو نماز ہو جاتی ہے، جان بوجھ کر چھوڑے گا تو گناہ گار ہوگا، غلطی سے بھولے سے رہ گیا تو نماز میں فرق نہیں آتا، سنت رہ گئی تو بھی یہی حکم ہے۔ مثلا یہ ثنا رہ گئی، سبحانک اللہم، نماز ہو جائے گی، جان بوجھ کر چھوڑا تو گناہ گار ہوگا۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ اکبر، ربنا لک الحمد، سمع اللہ لمن حمدہ، اس طرح کی چیزیں رہ گئیں تو نماز ہو جاتی ہے، نماز میں کوئی خرابی نہیں آتی، جان بوجھ کر چھوڑنے کی وجہ سے گناہ گار ہوگا۔ باقی جو واجب ہوتا ہے اس کا ازالہ پھر سجدہ سہو سے ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنی تھی، نہیں پڑھی، سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ کوئی دوسری صورت ملانی تھی، رہ گئی، نہیں پڑھی، سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ سورہ فاتحہ کی کوئی ایک آیت رہ گئی تو بھی سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ اسی طریقے سے اتحیات، یہ رکوع سے اوپر چلا گیا، رکوع سے اوپر اٹھنے کے ٹائم پر جو قومہ کہلاتا ہے، اس میں اگر اطمینان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا سجدہ سہو ہوگا۔ ابھی یہ عصر کی نماز کے بعد میں پیچھے دیکھ رہا تھا، ایک بندہ ابھی نماز پڑھ رہا تھا، اسی نے قومہ نہیں کیا، اس کی نماز نہیں ہوئی۔ بس ابھی میں نام نہیں لیتا، سامنے بیٹھا ہوا ہے، سن رہا ہوگا۔ جس نے بھی نماز سے رکوع سے اوپر کھڑے ہونے میں سیدھا اطمینان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا اور سجدے میں چلا گیا، اس کی نماز نہیں ہوئی۔ اگر غلطی سے کبھی ایسا ہو جائے تو سجدہ سہو سے گزارا ہو سکتا ہے، جان بوجھ کر کے کیا تو پھر سجدہ سہو کرنے سے بھی نماز نہیں ہوگی۔ اور ابھی یہاں جو صورت پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئی وہ صورت یہ تھی کہ دوسری رکعت کے بعد اللہ کے نبی کو بیٹھنا تھا لیکن بھولے سے کھڑے ہو گئے، تو ابھی اگر کھڑا ہو گیا تو ایک واجب رہ گیا،
یعنی پہلا تحیات وہ رہ گیا، تو اس واجب کے رہ جانے کی وجہ سے آخر میں سجدہ سہو کر لیا۔ آج کے زمانے میں بھی اگر امام سے یا اب مقتدیوں میں سے کسی سے ایسا ہو جاتا ہے تو یہی حکم ہے۔ اگر امام سے ایسی بھول ہو جاتی ہے تو پیچھے سے آواز دینا بہتر ہے، تاکہ اس کو پتہ تو لگے کہ مجھ سے بھول ہوئی ہے۔ لیکن اگر امام کھڑے ہونے کے قریب ہو چکا ہے تو پھر واپس آنا منع ہے، واپس نہ آئے۔ لیکن اگر بیٹھنے کے قریب ہے تو واپس آ جائے۔ اگر بیٹھنے کے قریب تھا اور واپس آ گیا تو سجدہ سہو نہیں ہے۔ لیکن اگر بیٹھنے کے قریب تھا یا کھڑے ہونے کے قریب تھا اور کھڑا ہو گیا تو سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ اور اگر واپس اوپر کھڑا ہو گیا تھا پھر واپس آ گیا، پہلا تحیات پڑھا پھر اوپر چلا گیا تو بھی سجدہ سہو کرنا ہوگا، کیونکہ اس کو اوپر جانے کے بعد پھر نیچے آنے کی اجازت نہیں تھی۔ لیکن آ گیا تو بھی نماز ہو جائے گی اور آخر میں صرف سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ باقی اور جو مسائل آئیں گے انشاءاللہ وہ پھر بعد میں بتاؤں گا، اللہ خیر کرے اگلی کسی حدیث مبارکہ میں۔ باقی اگر کوئی بھی فرض رہ جاتا ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ کوئی ایک بھی فرض اگر پوری نماز میں رہ گیا، سجدہ نہیں کیا، تلاوت بالکل نہیں کی، رکوع نہیں کیا، تو ایسے بندے کی نماز ہوگی ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو نماز کے مسائل کو سمجھ کر کے سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔